اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہائپرٹینسو کنڈیشن میں استعمال ہونے والی ایک اہم میڈیکیشن کے بارے میں جسے پروپینالول کہا جاتا ہے، جو انڈیرال کے نام سے فارمیسی اسٹور میں موجود ہے۔ یہ ایک بیٹا بلاکر ہے۔ السلام علیکم، ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل فہد فارمیسی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف میڈیسنز کے بارے میں پراپر انفارمیشن دینا ہے اور کوئی بھی میڈیسنز وداؤٹ پرسکرپشن استعمال نہیں کرنا۔ جب کوئی فزیشین ہمارے لیے پرسکرپشن لکھے تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس میڈیکیشن کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کے اندر فارماسیوٹیکل کمپنیز نے کون سی چیزیں ڈالی ہے جن کی وجہ سے یہ ہمیں درد سے ریلیف دیتا ہے، اور جب ہم یوز کرتے ہیں تو جسم کے اندر کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہم بات کریں گے انڈیرال کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم انڈیرال کی کمپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر کون سی ایکٹیو کنسٹیچوئنٹ ہے جن کی وجہ سے یہ ہائپرٹینسو کنڈیشن میں انڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ اس کے اندر لیکٹوز شوگر ہے، یہ ایک نارمل شوگر ہے جو ہارٹ کی نارمل فنکشن کے لیے ضروری ہے۔ میگنیشیم اسٹریٹ یہ ایک ایڈیٹیو سبسٹانس ہے جسے فلو ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سبسٹانس ہے جو بلڈ میں انڈیرال کی پراپر فلو کو انکریز کرتا ہے۔ مائکرو کرسٹلائن سیلولوز یہ ہارٹ ریٹ، بلڈ پریشر اور بلڈ سپلائی کو ہارٹ کے لیے کنٹرول کرتا ہے۔ اسٹیرک ایسڈ ایک سافٹننگ ایجنٹ ہے۔ جب بلڈ ویزل میں جب کوئی بلڈ کلات بنتی ہے تو اسٹیرک ایسڈ اس کلات کو ڈیزالو کرنے کے لیے اور اس کو سافٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ چار مختلف کمپوننٹ جو مختلف طریقے سے ہارٹ کے اوپر ایکٹ کر کے ہارٹ کے نارمل فنکشن کو مینٹین رکھتے ہیں۔ جسم کے اندر انڈیرال کی ایکشن کی بات کی جائے تو ایک بیٹا بلاکر ہے، یعنی وہ سبسٹانس جو بیٹا ریسیپٹر کو بلاک کرے۔ بیٹا ریسیپٹر ہارٹ کی ایس اے نوڈ جسے پیس میکر کہا جاتا ہے، اس ایس اے نوڈ میں پائی جاتی ہے۔ جسم کے اندر کیمیکل سبسٹانس ایڈرینلین اور نار ایڈرینلین ریلیز ہوتے ہیں۔ جب یہ سبسٹانس ریلیز ہوتے ہیں تو یہ بیٹا ریسیپٹر کے اوپر ایکٹ کر کے بیٹا ریسیپٹر کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ بیٹا ریسیپٹر کی اسٹیمولیشن کی وجہ سے ہارٹ ریٹ انکریز ہوتے ہیں، کنٹریکشن آف ہارٹ انکریز ہوتے ہیں، بلڈ سپلائی ہارٹ کے لیے انکریز ہوتے ہیں اور ہارٹ کی ریدم بھی انکریز ہوتا ہے۔ جب بلڈ سپلائی ہارٹ کے لیے انکریز ہوتا ہے تو بلڈ ویزلز کے اوپر پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے۔ اس پریشر کو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ نارملی بلڈ پریشر 120/80 ملی میٹر آف مرکری ہے، لیکن اس کنڈیشن میں یہ اب نارملی انکریز ہوتے ہیں۔ جب ہم انڈیرال ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایڈرینلین اور نار ایڈرینلین کو بیٹا ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہونے نہیں دیتا، تو اس وجہ سے بیٹا ریسیپٹر کی اسٹیمولیشن نہیں ہوتا، تو ہارٹ ریٹ، ہارٹ کنٹریکشن، ہارٹ ریدم، ہارٹ ایکٹیویٹی اور بلڈ پریشر نارمل رہتے ہیں۔ اسی طرح انڈیرال ایڈرینلین اور نار ایڈرینلین کو بیٹا ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہونے نہیں دیتا اور بیٹا ریسیپٹر کی اسٹیمولیشن نہیں ہوتی، تو ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اسی طرح انڈیرال ایڈرینلین اور نار ایڈرینلین کو بیٹا ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے دیتا اور بیٹا ریسیپٹر کی اسٹیمولیشن نہیں ہوتے، ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر اس کنڈیشن میں نارمل رہتے ہیں۔ انڈیرال کی انڈیکیشن کی بات کی جائے تو یہ مختلف بیماریوں میں انڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ ان بیماریوں میں مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ہائپر ٹینشن، ایریدمیا، شیکنگ، ہارٹ اٹیک، مائیگرین ہیڈ ایک، ٹیکیکارڈیا اور انجینا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بلڈ پریشر انکریز ہو جائے تو بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے انڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ جب ہارٹ ریٹ اب نارمل ہو تو دوبارہ ہارٹ ریٹ کو نارمل کرنے کے لیے بھی انڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کے بعد ہارٹ کی نارمل فنکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی انڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سر میں درد کے لیے بھی انڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ چیسٹ پین جسے انجینا پیکٹورس کہا جاتا ہے، اسے اس درد سے بھی نجات دینے کے لیے اکثر انڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ انڈیرال استعمال کرنے کے بعد جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، ان میں سیکشول امپوٹنسی، فیٹیگ، کانسٹیپیشن، انسومنیا، ویژول پرابلم اور ناؤزیا ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنسی مسائل، تھکاوٹ، قبضیت، نیند کی بیماری اور آنکھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ انڈیرال کی ڈوز کی بات کی جائے تو 10 ملی گرام، 20 ملی گرام، 40 ملی گرام، 60 ملی گرام، 80 ملی گرام ٹیبلٹ اویلیبل ہے، جو دن میں اکثر 3 مرتبہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 10 ملی گرام استعمال کرے تو دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنی چاہیے۔ اگر 40 ملی گرام استعمال کرے تو دن میں 2 مرتبہ، اگر 80 ملی گرام استعمال کرے تو دن میں 1 مرتبہ۔ یہ پیشنٹ کی کنڈیشن اور فزیشین کی پرسکرپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی میڈیسنز وداؤٹ پرسکرپشن کے استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فزیشین یہ اچھا سمجھتا ہے کہ کون سی ٹیبلٹ آپ کے لیے اس کنڈیشن میں سوٹیبل ہے۔
सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।